وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مسلمان عورتوں کو حکم دیں کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ میری بہنیں بہت توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ عورتیں غیر مردوں کو نہ دیکھیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ازواج مطہرات میں سے بعض امہات المومنین سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھیں۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج کو پردے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو نابینا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو۔ یہ حدیث ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف میں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو بھی نامحرم کا دیکھنا اور اس کے سامنے ہونا جائز نہیں۔ ٹی وی کی اسکرین پر، اسی طرح محفل نعت میں جو اسکرینیں لگتی ہیں، ان اسکرینوں پر بھی عورت کو نامحرم مرد نہیں دیکھنے چاہیے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے۔ یہاں پر حضرت صدر الافاضل علیہ رحمہ لکھتے ہیں اظہر یہ ہے کہ یہ حکم نماز کا ہے نہ نظر کا، یعنی نماز میں یہ حکم ہے کہ عورت نماز پڑھتے ہوئے اپنا چہرہ کھول سکتی ہے، اپنی ہتھیلیاں اور اپنے پاؤں کے پنجے وہ کھلے رکھے، حرج نہیں۔ فرماتے یہ حکم نماز کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں، دیکھنے کی جہاں تک بات ہے تو حرہ کا تمام بدن عورت ہے، جو آزاد عورت ہے اس کو نامحرم مرد دیکھ ہی نہیں سکتا، نہ اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، نہ اس کی کلائیاں وہ دیکھ سکتا ہے، کیونکہ حرہ کا تمام بدن عورت ہے۔ شوہر اور محرم کے سوا اور کسی کے لیے اس کے کسی حصے کا دیکھنا بے ضرورت جائز نہیں۔ معالجہ وغیرہ کی ضرورت سے قدر ضرورت جائز ہے، علاج کے لیے ڈاکٹر کا دیکھنا ضرورت کے مطابق جائز ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو عورت مومن ہے اس پر لازم ہے کہ وہ نامحرم مردوں کے سامنے جب نکلے اپنے گھر سے باہر تو پورے جسم کو چھپا کے نکلے۔ اگلی شاد فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، یعنی پورا جسم چھپا کے رکھیں، پھر بھی اپنے سینے پر اپنے گریبانوں میں چادریں ڈال کے رکھیں تاکہ ابھار محسوس نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو خواتین چست لباس پہنتی ہیں، جیسے بعض نادان خواتین پینٹ شرٹ پہنتی ہیں، تو یہ پہننا عورت کے لیے سخت ممنوع ہے، کیونکہ اس میں جسم کا شیپ محسوس ہوتا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں پر۔ اس آیت کو سننے سے پہلے ذرا سوچیں، آج میڈیا پر بیٹھ کر جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں پردے کا ذکر ہی نہیں ہے، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ پردے کے بارے میں تو سخت تاکیدیں ہیں اور بڑی تفصیل سے یہ مسئلہ بیان ہوا۔ نماز کا ذکر کئی مرتبہ ہے، لیکن فجر میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں ہمیں حدیث پاک میں سمجھایا گیا، لیکن جب پردے کی بات آئی تو ایک ایک بات کو تفصیل سے بیان کیا گیا، پردے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور عورتیں اپنا سنگار ظاہر نہ کریں إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں پر، او آبائِهِنَّ، یا اپنے باپ، او آبائی بُعُولَتِهِنَّ، یا شوہروں کے باپ، او ابنائِهِنَّ، یا اپنے بیٹے، او ابنائی بُعُولَتِهِنَّ،
یا شوہروں کے بیٹے۔ یہاں فرمایا گیا کہ اپنے باپ کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں، تو اس میں دادا، پردادا اور نانا وغیرہ بھی شامل ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے۔ شوہروں کے باپ یعنی سسر، تو سسر سے پردہ نہیں ہے، لیکن پردہ کرنا افضل ہے۔ اگر خواتین پردہ نہ کریں تو کم از کم ایک ادب کے دائرے میں رہیں، اور سسر سے فری ہونا نعوذ باللہ من ذالک یہ بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ او ابنائہن، یا اپنے بیٹے، اسی طرح پوتے، نواسے، ان سے بھی پردہ نہیں۔ او ابنائی بعولتہن، یا شوہروں کے بیٹے، یعنی اپنے سگے بیٹے نہیں ہیں، جس شخص سے شادی کی اس کے بیٹے ہیں دوسری بیوی سے، ان سے بھی پردہ نہیں۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائی، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجے، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجے، اور انہی کے حکم میں ہے چچا، ماموں وغیرہ تمام محارم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح کو لکھا کہ کفار اہل کتاب کی عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں داخل ہونے سے منع کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان عورت کو کافر عورت کے سامنے اپنا بدن کھولنا جائز نہیں۔ ارشاد فرمایا او نسائہن، یا اپنے دین کی عورتیں، یعنی جو مسلمان عورتیں ہیں ان سے پردہ نہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط سے جو آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو لکھا، اس سے معلوم ہوا کہ کافر عورتوں سے مسلمان عورتوں کو دور رہنا چاہیے، ان کے سامنے اپنے جسم کو چھپا کے رکھنا چاہیے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں۔ عورت کا اپنی کنیزوں سے پردہ نہیں، لیکن اگر عورت کا غلام ہو تو غلام سے بھی پردہ ہوگا، جس طرح اجنبی سے پردہ ہوتا ہے۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا نوکر بشرطے کے شہوت والے مرد نہ ہوں، مثلا ایسے بوڑھے ہوں جنہیں اصلاً شہوت باقی نہ رہی ہو اور وہ نیک صالح ہوں۔ یہ جو فہرست بیان کی گئی، فرمایا گیا کہ ان پر اپنا سنگار ظاہر کرنا ممنوع نہیں۔ ہاں، غلام کے متعلق آپ نے سن لیا کہ عورت جو مالکن ہے وہ اپنے غلام سے پردہ کرے گی۔ غلام کو اپنی مالکہ کے مواضع زینت کو دیکھنا جائز نہیں، لیکن فی زمانہ نہ غلام ہے اور نہ ہی کنیزوں کا کوئی وجود ہے۔ ہر وہ مرد کہ جو عورت کا نامحرم ہے اس سے پردہ ضروری ہے۔ اسی طرح بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، نہ عورت ہوتے ہیں نہ مرد، ان سے بھی عورتوں کو پردہ کرنا ضروری ہے، خاص طور پر کہ جو قبیح الافعال ہوں، جیسا کہ مسلم شریف سے ثابت ہے کہ ایسے لوگوں سے پردہ کرنے کا عورتوں کو حکم دیا گیا۔ آگے فرمایا اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، جو بہت چھوٹے بچے ہیں ان سے پردہ کرنے کی حاجت نہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا ان کی عمر ہے 12 سال۔ 12 سال سے جو بڑا بچہ ہے اس سے عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، وہ مرد کے حکم میں ہے۔ اور بعض نے کہا کہ فی زمانہ حالات کے اعتبار سے 10 سال کے بچے سے پردہ کرنا چاہیے، تو کم از کم اتنی تو احتیاط ہونی چاہیے کہ 12 سال کا بچہ عورتوں میں داخل نہ ہو اور اسے پردے کی تلقین کی جائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار، یعنی عورتیں گھر کے اندر چلنے پھرنے میں بھی پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار نہ سنی جائے۔ اسی لیے چاہیے کہ عورتیں باجے دار جھاجن نہ پہنیں،
حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھاجن پہنتی ہوں۔ حضرت سعد اللہ فاضل علیہ رحمہ آگے لکھتے ہیں، اس سے سمجھنا چاہیے کہ جب زیور کی آواز عدم قبول دعا کا سبب ہے، یعنی زیور کی آواز اگر اونچی ہو تو قوم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو خاص عورت کی آواز اور اس کی بے پردگی کیسی موجب غضب الہی ہوگی، جو ہمارے معاشرے میں بے پردگی عام ہے، اور عورتیں بلند آواز سے نعتیں پڑھتی ہیں جو نامحرم مرد سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آواز بلند کرنے میں احتیاط نہیں ہے، بال کھلے ہوتے ہیں، اور کس طرح عورتیں نکلتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب زیور کی آواز بلند ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی پوری قوم کی، تو جس قوم میں اتنی بے پردگی ہو اس کا کیا عالم ہوگا۔ پردے کی طرف سے بے پرواہی تباہی کا سبب ہے، اللہ کی پناہ۔ آگے لکھتے ہیں، پردے کی طرف سے بے پرواہی، جو آج ہمارے معاشرے میں بے پرواہی ہے، فرماتے ہیں یہ تباہی کا سبب ہے، اللہ کی پناہ۔ اللہ ہمارے معاشرے کو محفوظ رکھے اور ہماری ماں بہنوں کو شرم و حیا کی چادر نصیب فرمائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ لیکن پردے کا حکم بیان کیا گیا اور پھر توبہ کا ذکر ہے کہ سچی پکی توبہ کرو، جو بے پردگی ہوئی اس سے تائب ہو جاؤ اور ایک پردے کا ماحول بناؤ۔ اللہ کرے ہمارے گھروں میں بھی پردے کا ماحول ہو، ہماری ماؤں بہنوں کو بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ شرم و حیا کی چادر نصیب فرمائے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ حیا نصیب فرمائے۔